آنے والے 12 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر۔ پاکستان نیوی نے اور انڈین نیوی نے جو ہے وہ نوٹ ٹائم جاری کیا ہے، اور وہ ہے جناب اگلے 24 گھنٹے میں، یعنی کہ 11 سے لے کے 12 اگست پاکستان تحریک انصاف نے جناب معافی مانگ لی ہے۔ یہ معافی کس بات کے اوپر مانگی گئی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آنے والے 12 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جناب معافی مانگ لی ہے۔ یہ معافی کس بات کے اوپر مانگی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے کچھ ذرا دیگر خبریں شامل کر لیں، پھر میں مین سٹوری کی طرف بھی آتا ہوں۔ اور وہ سٹوری یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ امریکہ ہے وہ جناب جاری و ساری ہے، جہاں پہ ان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ٹیمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں انہوں نے شرکت کی، اور کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب کے اندر بھی جو ہے وہ شریک ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل کوریلا کی شاندار قیادت اور دو طرفہ عسکری تعاون مضبوط بنانے میں خدمات کو سراہا۔ انہوں نے ایڈمرل کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ باہمی تعاون سے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور آرمی چیف نے جنرل کین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کی، جبکہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا ہے، انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے پراعتماد رہنے، سرمایہ کاری کے فروغ میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی، جبکہ پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور تعاون کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب جناب انڈین آرمی چیف، انہوں نے بھی بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنا مکھڑا دکھایا ہے، اور انہوں نے ان کا نام ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس میں ایک تقریب سے وہاں پہ خطاب کیا، جو کہ انڈین چینلز کے اوپر جو ہے وہ نشر کی گئی۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی، پہلگام حملے کے بعد فوج کو مکمل سیاسی حمایت حاصل تھی۔ اچھا، یہ کہنے کا مقصد بیسکلی یہ تھا کیونکہ انڈیا کے اپنے اندر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے یہ کامنٹ کیے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں آپس میں بہت سے اختلافات تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک جنرل تھا جنرل چوہان، اور اس نے جو انٹرویوز وغیرہ دیے تھے انڈیا سے باہر جا کے، اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا تھا کہ جناب اس سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے کتنے جہاز گرے ہیں، تو اس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنے جہاز گرے، ضروری یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پرفارم کیا کیا، اور اس کے بعد ہماری پرفارمنس کیا تھی۔ تو ان کے اس جواب سے جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ جناب یہ ایک قسم کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں جی انڈیا کے جہاز جو ہیں وہ گرے۔ خیر، تو آگے کہتے ہیں کہ جی آپریشن سندور نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا تھا۔ تینوں سربراہان بالکل واضح تھے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے، انہیں اجازت دی گئی، آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ ہماری مائیں بہنیں جب سندور لگاتی ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں کو یاد رکھتی ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد ہم نے پہلی دفعہ دہشت گردوں کی نرسری اور ان کے ماسٹرز پر حملہ کیا ہے۔ جب مجھے پتہ لگا آپریشن کا نام سندور ہوگا تو میں نے سوچا کہ وہ دریائے سندھ کے بارے میں ہے، وہ صحیح رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ اس کا نام آپریشن نہیں، میں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کا نام آپریشن سندور ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ سندھو ہوگا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، اس کا نام آپریشن سندور ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی ایک نام نے پورے ملک کو جو ہے وہ متحد کر دیا۔ اب متحد کیا کرنا ہے، مطلب آپ اسی سے بات اندازہ لگا لیجئے کہ سندور جو ہے یہ بیسکلی ہندو دھرم کے اندر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور اس سے ملک اکٹھا بالکل نہیں ہوا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کا جو افیکٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے یہ ایک ہندو مسلم لڑائی ہے۔ اس کا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس میں سے وہ جو سیکولر ہونے کا جو آپ ایک نعرہ مارتے ہیں، آپ نے وہ نکال دیا تھا آپریشن سندور کہہ کے اسے، اور ابھی آپ نے ایک اور آپریشن کیا تھا، اس کا نام رکھ دیا تھا آپریشن مہادیو۔ تو یہ سارے جو ہے وہ ہندو دھرم کے ساتھ ہی جو ہے وہ نام یہ رکھے جاتے ہیں۔ مسلمان عورتیں کون سا سندور لگاتی ہیں، لیکن جنرل صاحب جو ہیں وہ اس کو ایک امپریشن یہ دے رہے تھے کہ جناب اس نے پورے انڈیا کو جو ہے اکٹھا کر دیا، اکٹھا نہیں کیا تھا بلکہ اور بھی زیادہ فریکچرڈ کر دیا تھا۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 48 منٹ کی یہ تقریر تھی،
آرمی چیف کی، انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں ان کی 48 منٹ کی تقریر تھی. ایک جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے ہیں، جو کہ ایک دن پہلے ان کا ایئر چیف کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کے، جو جھوٹ بول رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے ہیں. آرمی چیف جو ہے وہ اپنے، اس کو کہنا چاہیے تھا اگر اتنی کو بڑی بات تھی تو یہ بھی بول دیتا، لیکن اس نے اپنی 48 منٹ کی اسپیچ کے اندر کوئی ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کے جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. دوسری جگہ راج ناتھ نے، جو ان کا وزیر دفاع ہے، اس نے جناب اب امریکہ کے اوپر جو ہے لفظی گولہ باری کا سلسلہ اس نے شروع کیا ہے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے اور اس نے کہا ہے جی کچھ لوگ، صرف کچھ لوگ کہہ کے اس نے کہا جی کچھ لوگ بھارت کی ترقی کی رفتار کو ہضم نہیں کر پا رہے. انہوں نے کہا کہ سب کے باس تو ہم ہیں، بھارت اتنی تیزی سے کیسے ترقی کر رہا ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈ ان انڈیا مصنوعات دوسرے ممالک کو برآمد ہوں تو انہیں مہنگا بنایا جائے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تنقید کس کے اوپر ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے ٹیرف بڑھا دیے ہیں تو اس کے اوپر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جی لیکن بھارت کی ترقی کی رفتار ایسی ہے کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی عالمی طاقت ہمیں سپر پاور بننے سے نہیں روک سکتی. سپر پاور کے آپ قریب بھی نہیں ہیں، سپر پاور کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا جی، دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ ہے جناب ایلن وانس کی. اب ایلن وانس کون ہے، یہ میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایلن وانس جو ہیں یہ بیسکلی ایڈیٹر ہیں ایک اور ملٹری ایویشن جرنلسٹ ہیں. یہ بیسکلی جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، ایئر فورس ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کا یہ میگزین ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے میگزین کے اندر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. مختلف جو لڑاکا طیارے ہوتے ہیں اس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو یہ اس میگزین کے ایڈیٹر ہیں. یہ اس کے میگزین کی چند اسکرین شاٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ جو انڈین آرمی چیف جس کا میں بھی انڈین ایئر فورس چیف جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جس نے یہ کلیم کیا کہ جی پاکستان کے ہم نے 5 جہاز گرا دیے ہیں، تو اس کے اوپر اس نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا سو انڈین ایئر فورس چیف ACM AP Singh now reckons that Indian Air Force S-400 shot down 5 Pakistan Air Force fighters and an air eye during Operation Sindoor. He's made himself. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ لائن ہے. اس نے کہا جی he's made himself and Indian Air Force look even sillier now. Resign sir, just resign. اس نے کہا کہ آپ نے جس قسم کا بیان دیا ہے نا، آپ نے اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری جو انڈین ایئر فورس ہے اس کو بھی آپ نے گدھا شو کیا، ان کو بھی آپ نے بیوقوف ہی بنایا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جناب استعفیٰ دے دیجیے. تو یہ بہت بڑا کامنٹ ہے ایک مطلب ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ایئر فورس کے اوپر جو ہے بڑی مہارت رکھتا ہے، اس پہ کامنٹ کرتا ہے، اس کی مطلب سٹوریز کرتا ہے. تو اس کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انڈین ایئر فورس نے جس قسم کی جو بونگی ماری ہے، جو فضول بات کی ہے، اس کا کوئی سر پیر بھی ہے یا نہیں ہے. جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جناب پاکستان اور انڈیا کی فورسز جو ہیں یا طیارے، وہ جو جہاز ہیں لڑاکا جہاز، وہ آمنے سامنے ہوں گے تو یہ بحری جہاز ہیں اور یہ پہلی دفعہ پاکستان اور انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ جنگ کے بعد پہلی دفعہ آمنے سامنے آئیں گی اور وہ ہے نیول ایکسرسائزز کے لیے. یہ سامنے اس کا میپ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان نیوی نے اور انڈین نیوی نے جو ہے وہ نوٹائم جاری کیا ہے اور وہ ہے جناب اگلے 24 گھنٹے میں، یعنی کہ 11 سے لے کے 12 اگست، 2 دن، ایک دن جو یعنی تقریباً 24 گھنٹے کا اپروکسیمیٹلی یہ 24 گھنٹے سے بلکہ زیادہ کا ٹائم پیریڈ یہ بنتا ہے جس دوران یہ نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہ کی جائیں گی. پاکستانی سائڈ کے اوپر جو پاکستان نیوی جو ایکسرسائز کرے گی وہ جناب کل یعنی کہ 11 تاریخ کو شروع ہوگی صبح 4 بجے اور یہ ختم ہوں گی 12 تاریخ کو، 12 اگست کو دوپہر کو 3 بجے تک. تو یعنی 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے جس دوران پاکستان اپنی نیول ایکسرسائز کر رہا ہوگا اور ساتھ ہی صرف 60 نوٹیکل مائلز کے فاصلے کے اوپر، یعنی کہ بیچ میں بارڈر آتا ہے، یہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں، بیچ میں دونوں کے جو ہے وہ تقریباً 60 نوٹیکل مائلز کا فاصلہ ہوگا اور دوسری سائڈ پہ انڈین جو نیوی ہے وہ بھی اپنی ایکسرسائزز کر رہی ہے اور ان کے شپس بھی وہاں پہ فائرنگ کر رہے ہوں گے اور یہ سلسلہ جو ہے ان کا تقریباً کل صبح 11:30 بجے شروع ہوگا اور 1:30 بجے تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کل یہ 11:30 سے لے کے 1:30 بجے کا جو ٹائم ہے، یعنی یہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے. 2 گھنٹے کے اندر جو ہے اس وقت پاکستان کی نیوی بھی جو ہے وہ اپنی نیول ایکسرسائزز کر رہی ہوگی عربین سی میں اور ادھر انڈین سائڈ بھی جو ہے وہ اپنی نیول ایکسرسائز کر رہی ہوں گی. تو دونوں کے شپس جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے. بیچ میں ان کے 60 میل کا 60 نوٹیکل مائلز کا جو ہے صرف فاصلہ ہوگا. یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے اس جنگ کے بعد کہ دونوں سائڈز کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں گی. اس کے علاوہ جناب کچھ سیاست کے میدان کا رخ کرتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے جناب ٹویٹ کیا ہے. حماد اظہر صاحب جو ہیں ذہن میں رکھیے گا NA 129 کا جو ہے
وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ضمنی انتخاب. انہوں نے ٹویٹ کیا جی الیکشن قریب آتا ہے تو سارے امیدوار اپنے حلقے کی عوام کے پاس جاتے ہیں لیکن نون لیگ والے سیکٹر کمانڈر اور کرنلوں کے دفاتر کا طواف کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کامنٹ کیا ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں حذیفہ رحمان صاحب. وہ کل ڈان ٹی وی کے ایک شو میں آئے ہوئے تھے تو ان کے کامنٹ کے اوپر جو ہے بڑی اس وقت کامنٹری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی چینی کی قیمتوں کے حوالے سے شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں, صوبوں کو پوری ذمہ داری دینی ہوگی, صوبوں کی طرف سے پورا تعاون ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی, صوبوں نے ایکشن لینا ہے. اسلام آباد میں تو کوئی شوگر مل نہیں ہے, اگر پنجاب میں کوئی ذخیرہ کر کے بیٹھا ہے تو متعلقہ ڈی سی او کو کارروائی کرنی چاہیے, ہر چیز شہباز صاحب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ تھا, مطلب آپ پنجاب کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, انہوں نے کہا جی صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو صوبائی حکومت میں تو پھر ظاہری بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر تو وہ ہیں, اور کم از کم پنجاب کے اندر جو شوگر ملز ہیں اس کی ذمہ داری تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے حذیفہ رحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں, جو شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر آنی چاہیے یا اس علاقے کے متعلقہ ڈی سی او کے حوالے سے. آپ کے خیال میں شوگر ملز کے حوالے سے یہ اتنی بڑی گیم ہے یہ کسی ڈی سی او لیول کے اوپر ہوتی ہے؟ ڈی سی او کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ جا کے ان شوگر ملز کے اوپر چھاپے مار سکے انلیس اور انٹل اس کو پیچھے سے آرڈر نہ آئے یا اسے گرین سگنل نہ ملے؟ یا آپ کے خیال میں وہ شریف فیملی کے کسی مل کے اوپر جا کے چھاپا مار سکتا ہے, یا ایون دیگر جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کی شوگر ملز ہیں اس پہ وہ جا کے کوئی چھاپا مار سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے؟ تو میرا خیال میں حذیفہ رحمان صاحب جو ہے نا اس کو بہت ہی لائٹلی لے رہے تھے اس چیز کو, جس کی وجہ سے اس وقت ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور سٹوری جو ہے وہ آئی ہے کوئٹہ کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے بلکہ, اور وہ ہے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے. جعفر ایکسپریس کو جناب ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مستونگ کے قریب ریلوے ٹریک کے اوپر دھماکے کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس انجن اور 5 بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئیں. یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ اور جس کی وجہ سے اس ٹرین کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے صبح 9 بجے روانہ ہوئی تھی, مستونگ کے قریب گزرتے ہوئے دھماکے کا شکار ہوئی. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے جعفر ایکسپریس کا انجن اور 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں, تاہم کوئی مسافر جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا ہے. لیویز حکام کے مطابق ریلوے ٹریک پر بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جو جعفر ایکسپریس کے گزرنے کے دوران دھماکے سے پھٹ گیا اور دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. چند روز قبل سبی سے بھی ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس حادثے سے اس وقت بال بال بچ گئی تھی. جعفر ایکسپریس کا سفر پاکستان کے سب سے دلچسپ مگر خطرناک اور مشکل ترین ریلوے راستوں کے اوپر ہوتا ہے. جعفر ایکسپریس سبی اور کوئٹہ کے درمیان 70 کلومیٹر طویل درہ بولان کے مشکل دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئی جاتی ہے اور اس دوران سنگلاخ چٹانوں کا جو ہے وہ اس کے دوران بیچ میں سے جو ہے وہ یہ ٹریک گزرتا ہے جس میں 17 مختلف ٹنلز بھی آتے ہیں, سرنگیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اور اس خطرناک راستے پہ ٹرین کی رفتار بتایا جاتا ہے جس جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے 30 سے 40 کلومیٹر تک جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دی جاتی ہے ٹرین, اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو کی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم, آج میں اس کی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا توقع تھی کہ یہ کانفرنس, یہ بات کر رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے جس میں اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں, اس کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا توقع تھی کہ یہ کانفرنس اپنے ابتدائیے میں ہی ماضی کی اجتماعی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مستقبل میں ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرنے کی ٹھوس یقین دہانی کروائے گی. اچھا صاحب انتہائی قابل احترام ہے, مگر کیا انہیں اپنے اس اتحاد سے اعتراف نہیں کروانا چاہیے کہ جب آپ مقتدرہ میں جنرل باجوہ کے ساتھ ایک صفحے پر تھے تو آپ پورے ملک کو بلڈوز کر کے آمرانہ نظام کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے. آپ نے اپنے مخالفوں کو نہ صرف جیلوں میں بند رکھا ہوا تھا بلکہ جلسوں میں ان کے پنکھے بند کرنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. کیا رانا ثناء اللہ کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرنا انہیں سزائے موت دینے کی کوشش نہیں تھی؟ اپوزیشن کانفرنس کی حمایت کرنے والوں کو یاد ہے کہ وہ اپنے دور میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے تک کو اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے. کیا اپوزیشن کانفرنس ان رویوں کی مذمت کے لیے کوئی 1 یا 2 جملے بیان کرنا پسند کرے گی؟ جب ایک صفحہ موجود ہوا کرتا تھا تو لاہور کے جلسے میں ایک ٹی وی اینکر کو سرعام گالیاں دی گئیں اور پتھر مارے گئے تھے. اگر واقعی وہ سچے دل سے بدل چکے ہیں تو ماضی کے گناہوں کا اقرار تو کریں. پہلے ایجنسیوں کی تیار کردہ سکینڈلز اور محضر نامے سنانے کے جرم کا اعتراف تو کریں. پہلے صحافی اور میڈیا کو سکینڈلائز کرنے کے گناہ کی اعلانیہ معافی تو مانگے. مسلمان ہونے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جمہوری ہونے کے لیے کوئی شرط تو نہیں, لیکن کم از کم لفظی اعتراف تو کریں اور ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. صرف کافرانہ ترک صاف کر کے مسجد کی صفوں میں گھسنا ہو تب بھی کلمہ پڑھنا لازم ہے.
اگر اپوزیشن واقعی ایک نئی جمہوریت کا خواب دکھانا چاہتی ہے تو کم از کم ایسا قابل عمل حل پیش کرے جو دیرپا ہو اور ماضی کی طرح پرفریب نہ ہو. اب اس کے اوپر بیسکلی سہیل وڑائچ صاحب نے جو بات کہی کہ جی اپوزیشن کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے, تو میرے خیال میں ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اس کالم کو آئے ہوئے کہ معافی مانگ لی گئی. اب وہ معافی کس طرح مانگی گئی کہ آج تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے, اس میں دیگر علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے. تو اس کے اندر جو ہے وہ گفتگو اسد کیسر صاحب بھی تھے. تو اس کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جی ہم ضیاء الحق اور مشرف کو برا بھلا کہتے ہیں, ان میں پھر بھی اتنی شرافت تھی کہ 4 دیواری کے اندر جلسے ہوا کرتے تھے, جیل میں ایک کرنل بیٹھا ہے اور سپیکر حوالدار بنا ہوا ہے. اب ایک سپیکر حوالدار کیسے کرنل سے جواب مانگ سکتا ہے؟ جب ہم نواز شریف کو ملنے جاتے تھے تو 30 لوگ ملنے جاتے تھے, یہ حوالدار سپیکر بھی ان ملاقاتیوں میں شامل ہوتا تھا. اچھا میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا ڈیلیبریٹلی ایاز صادق صاحب کو جو ہے ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑی پرانی آپس میں دونوں کی جو ہے وہ ایک چپکلش چل رہی ہے. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بیسکلی یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, 2013 سے لے کے 2018 والا جو نون لیگ کا دور تھا, تو اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے افغانستان کے ایک دورے کے اوپر گئے تھے, سرکاری دورے پہ, جس میں پاکستان سے ایک وفد گیا تھا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے چند تقریریں کی تھی محمود خان اچکزئی صاحب نے ایلیجڈلی. تو اس کے بعد جو ہے وہ سرکار کی جانب سے, حکومت کی جانب سے جو ہے اچکزئی صاحب کو واپس بلا لیا گیا تھا. دورے کے دوران ہی ان کو بلا لیا گیا تھا. سپیکر اس وقت جو تھے وہ ایاز صادق صاحب تھے, اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہی یہ وفد بنایا تھا اور انہوں نے ہی اچکزئی صاحب کو اس وقت واپس بلایا تھا ان کی تقریروں کی وجہ سے. تو اچکزئی صاحب کو وہ پرانا بیسکلی وہ مسئلہ ہے ایاز صادق صاحب سے, تو وہ جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو خاص طور پہ ایاز صادق صاحب کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں. خیر, اس کے علاوہ محمد زبیر صاحب, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. محمد زبیر صاحب نے باقاعدہ طور پہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کی ہے, لیکن وہ بھی اپوزیشن سے اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب معیشت درست ہونے کی آواز آئی تو وہ اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے, وہ آج بھی مال بنا رہے ہیں, سرمایہ کاری کی شرح سب سے کم ہے. تحریک عدم اعتماد کے وقت کہا گیا کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے, جو غلط تھا. وزیر اعظم اپنے بیٹے کا حساب کریں جو شوگر مافیا کا حصہ ہے. اسد کیسر صاحب نے جناب یہاں پہ معافی مانگی ہے. بیسکلی وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے معافی مانگی, وہ اسد کیسر صاحب نے مانگی ہے. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی باجوہ, جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ غلط تھا, اور تاریخی طور پر یہ ہمارا فیصلہ غلط تھا جس پر ہم معذرت خواہ ہیں, اور مستقبل میں کسی ایسے فیصلے کی حمایت ہم نہیں کریں گے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پرتگال کی باتیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ سینیگال میں بھی جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں. ان ملکوں کا انتخاب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر پاکستانیوں کی تعداد کم ہے تاکہ ان کو تنگ نہ کیا جا سکے. یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے. اب یہ جو اسد کیسر صاحب نے جو معافی مانگی ہے نا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ جناب ہم نے ان کو ایکسٹینشن دی اور ہم اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں, تو جو اگر معافیاں مانگنی ہے نا, جس طرح سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں, تو معافیاں اور بھی بہت سی ہیں جو آپ کو مانگنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کیٹیگوریکلی آج آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آئندہ یہ نہیں ہوگا, پاکستان تحریک انصاف اس کو آفیشلی اناؤنس کر دے, کہہ دے, اور عمران خان صاحب اس کے اوپر مہر لگائیں. ان کی بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو عمران خان صاحب باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر مہر لگا دیں کہ جناب ٹھیک ہے, ہم نے جو ماضی میں کیا وہ بہت غلط تھا, یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں. آپ کو اپنی سلیٹ کو ایک دفعہ کلیئر ضرور کرنا پڑے گا, کلین کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر آپ آگے چلیے. تو یہ اچھی بات ہے. ایک جگہ میں اس بات کو جو ہے اپریشیٹ کروں گا کہ اگر وہ کم از کم اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاستدانوں نے ماضی کی غلطیاں کی اور پھر ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ بھی کیا, اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ میثاق جمہوریت ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی, جو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا, جس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم کبھی بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے, اپنے سیاسی معاملات کو ہم خود ریزالو کریں گے. لیکن وہ سب کچھ تتر بتر ہو گیا. دونوں سائڈز کے دونوں سائڈ جو ہیں وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتی بھی رہیں, ان سے فائدے حاصل بھی کرتی رہیں. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے آج کوڑے دان کے اندر پڑا ہوا ہے, بالکل اسی طرح پڑا ہوا ہے. اور 90s کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں کس طرح دست و گریباں ہوا کرتے تھے. تو جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب یہ سائن ہوا تھا تو لوگ یہی سمجھے تھے کہ لو جی ایک نئی جو ہے وہ ریت کا آغاز ہو رہا ہے, اور اب شاید معاملات جو ہیں اس طرح نہیں چلیں گے, لیکن نہیں ہوا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو آج بے شک ٹھیک ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہاف کے اوپر یہ معافی ضرور مانگی ہے, لیکن کیا گارنٹی اس بات کی کہ آپ پھر انہی رستوں کے اوپر نہیں چلیں گے. آج بھی آپ کا سیٹ اپ جو ہے اس میں بہت سے سیٹ اپ کے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں. تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اگر لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان لنکڈ ہیں اور وہ پلانٹڈ ہیں, وہ خود کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, یہ وہ لوگ کہتے ہیں, تو اگر وہ پلانٹڈ ہیں تو پھر آپ کیا پارٹی چلائیں گے اور کیا سویلین بالادستی اور کیا مافیاں
کل کو اگر آپ حکومت میں آئے تو پھر آپ وہی سارا کچھ کریں گے جو آپ 2018 سے لے کے 2021 تک یا 20 تک آپ تقریباً کرتے رہے. تو اس میں کوئی میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے چلیں, آئی ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ کہ شاید اب آگے جا کے شاید یہ دوبارہ نہ ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.